نادر صاحب بتائیے گا، پاکستان پیپلز پارٹی تو ہمیشہ مفاہمت ہی کی بات کرتی ہے، آپ تو حکومت کے اتحادی بھی ہیں، جب ایک مذاکرات کی بات وزیر اعظم کی طرف سے بھی ہو رہی ہے اور پی ٹی آئی کے کچھ ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو کہ مذاکرات کا حامی ہے، وہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ مزاحمت کے حامی ہیں، تو کتنے % چانسز آپ کو نظر آتے ہیں کہ مذاکرات ہو سکتے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس کے لیے کیا کوئی رول پلے کر سکتی ہے؟ جی بالکل، جس طرح آپ نے خود فرمایا، پاکستان پیپلز پارٹی تو ہمیشہ سے یہی کہتی آ رہی ہے کہ ڈیموکریسی میں ڈائیلاگ کے بغیر کوئی بھی چیز پاسبل نہیں ہے، اور جمہوریت کی تسلسلی کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز، تمام پارٹیز آن بورڈ ہوں، ملک کے فائدے میں، ملک کے فلاح و بہبود کے لیے یکساں ہو کے کام کریں۔ انفارچونیٹلی جو پی ٹی آئی کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے، اس چیز سے یہ واضح رہا ہے کہ ان کا صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، وہ ان کے جو مجرم بانی چیئرمین ہیں، جو مجرم قرار دے دیے جا چکے ہیں ملٹیپل کیسز میں، اور جیل کی اپنی سزا، اپنا ٹرم کاٹ رہے ہیں، کہ کہتے ہیں کہ ان کو رہا کرو پھر مذاکرات کریں گے یا بات کریں گے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، مذاکرات صرف پاکستان کی جو عوام ہے، ان کے ایشوز، ان کے کنسرنز، ان کے گریونسز، ان کے فائدے کے لیے مذاکرات ہونے چاہیے، پارلیمان کے اندر ہونے چاہیے، پارلیمانی سسٹم کے اندر ہونے چاہیے، اور یہ جمہوریت کی خوبصورتی ہے۔ ابھی اگر پرائم منسٹر صاحب اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو I'm sure انہوں نے ماضی میں بھی کی ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب تو یہ بار بار اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب کو تو کہتے ہی مفاہمت کے بادشاہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں ان کو کیا، پی ٹی آئی والوں کو اڈیالہ سے کیا انسٹرکشنز ملتی ہے، بٹ اگر وہاں سے انسٹرکشنز ابھی بھی ملتی ہیں تو زیادہ کوئی چانسز مجھے نظر نہیں آتے کوئی بھی سکسیس ان ڈائیلاگ یا ڈسکشن۔ بٹ اگر تو پی ٹی آئی کے جو اراکین اسمبلی ہیں، جو اور اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے، جس میں اس وقت ان کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر صاحب، اور دیگر جو ہیں بیرسٹر سلمان اکرم راجہ، ان کو چاہیے کہ وہ اب انسٹرکشنز جو ہیں وہ اڈیالہ سے نہ لیں، اور اپنے جو ان کے جو پارٹی کے جو ایم این ایز ہیں، نادر جو صاحب، پارلیمان۔ اڈیالہ میں تو ملاقات ہی کوئی نہیں ہو رہی نا، بانی چیئرمین پی ٹی آئی سے کسی کی ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ اب چیئرمین پی ٹی آئی ہونی بھی بیرسٹر نہیں گوہر یہ چاہیے۔ کہتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، وہ تو مذاکرات کے حامی ہیں، لیکن اس کے بعد علیمہ خان جو کہ عمران خان کی بہن ہے، ان کا یہ بیان سامنے آ گیا کہ اس وقت جو مذاکرات کی بات کر رہا ہے وہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہے، اس کا ساتھی نہیں ہے۔ دیکھیں، وہی میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں نا کہ انفارچونیٹلی اگر یہ لوگ اڈیالہ کی طرف ہی دیکھتے رہیں گے تو پھر تو مذاکرات ناممکن ہے، اور اس کی کوئی امید بھی نہیں ہے۔ بٹ اگر جو ویسے باقی جو پارٹی سیٹ اپ ہے، ان کی جو پارٹی کی جو کہتے ہیں کہ سٹرکچر ہے، یا پارٹی کی جو عہدیداران ہیں، ایم این ایز ہیں، وہ اگر مذاکرات کریں تو آئی تھنک کوئی پازیٹیو آؤٹ کم نکل سکتا ہے۔ اور کیونکہ دیکھیں، جتنے بھی ایم این ایز ہیں اس وقت پی ٹی آئی کے یا ایم پی ایز ہیں صوبائی اسمبلیز میں، ان کے ووٹرز کے توقعات ہیں، ان کے ووٹرز کے ایشوز ہیں، ان کے کانسٹیٹوئنسی کے ڈیولپمنٹ کے ایجنڈا ہیں، وہ چیزیں لے کر آئے، اس پہ ڈسکشن کریں، تو ظاہر سی بات ہے پھر ون ون سچویشن ہو سکتا ہے تمام سٹیک ہولڈرز کے لیے اور تمام شہریوں کے لیے۔ مگر اگر یہ اسی چیز پہ اڑے رہیں گے کہ ہمیں اڈیالہ جانے دیا جائے، تو اڈیالہ سے تو ایک ہی چیز بولی جائے گی کہ آپ ان کے ساتھ نہیں بیٹھے، کیونکہ یہ مجھے جیل میں جب بٹھایا ہوا ہے انہوں نے، تو آپ ان کے ساتھ باہر کیوں، ایوانوں میں کیوں بیٹھتے ہیں؟ اڈیالہ والا تو کہتا ہے کہ مجھے جیل سے نکالو پھر میں خود ہی بات کروں گا، یا وہ تو کہتا ہے کہ اڈیالہ سے میں باہر آ جاؤں تو میں بات ہی نہیں کروں گا۔ انفارچونیٹلی تو یہ چیز ہے جو پاکستان کو اس وقت جو ہے آگے بڑھنے سے روکنے کی کوشش کر رہی ہے، مگر الحمدللہ پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہے اور بڑھ رہا ہے، تیزی سے بڑھ رہا ہے اچھا ہمارے۔ نادر صاحب، پاکستان تحریک انصاف نے اب جو ہے لوگوں کو موبلائز کرنا شروع کر دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی جو ہیں وہ لاہور کے 3 روزہ دورے پر آئے، اور وہاں پر انہوں نے رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کی، ایم پی ایس سے بھی ملاقاتیں کی، جو لوگ اس وقت جیلوں میں قید ہیں ان کے گھروں میں بھی وہ گئے۔ اس کے بعد وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ کراچی جائیں گے، تو لاہور کے حوالے سے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں کوئی اچھی مہمان نوازی نہیں کی گئی، تو اگر وہ کراچی آتے ہیں تو کیا آپ ان کے استقبال کے لیے، ان کی مہمان نوازی کے لیے تیار ہیں، یا پھر لاہور جیسا ان کے ساتھ رویہ اپنایا جائے گا؟ دیکھیں، سندھ تو اپنی مثال آپ ہے مہمان نوازی میں، اور جو سندھ کے جتنے بھی لوگ جو سندھ میں رہتے ہیں، بستے ہیں، ماشاءاللہ وہ تو بہت زیادہ مہمان نواز ہے، اور یہ پوری دنیا میں یہ چیز مانی گئی ہے۔ تو ایز لانگ ایز کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کرنے کی یہ کوشش نہ کرے، اور صرف ایک آفیشیل ان کا ایک وزٹ ہو یا ایک پیسفل وزٹ ہو، تب تو بالکل سندھ کی جو حکومت ہے وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گی۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب ایک دوسرے صوبے کا سی ایم آتا ہے تو اس کو ایک
مناسب قسم کا ایک پروٹوکول بھی دیا جاتا ہے، سیکیورٹی بھی دی جاتی ہے، ایڈمنسٹریٹو سپورٹ بھی دی جاتی ہے، پر اگر یہ دیکھا جائے کہ وہ یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کر رہے ہیں یا عوام کو اکسا رہے ہیں یا کوئی نیگیٹو چیزوں میں اگر پائے جاتے ہیں، تب تو ظاہر سی بات ہے قانون کے مطابق پھر ان سے نپٹا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کے پی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری شروع کر دی ہے، لاہور کا دورہ بھی اسی چیز کی ایک کڑی تھی، تو کراچی میں یا سندھ کے اندر اسٹریٹ موومنٹ کی ان کو اجازت مل سکے گی، اور کیا وہ لوگوں کو موبلائز کر سکیں گے، اور حکومت سندھ تو کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گی اس میں؟ نہیں، حکومت سندھ کبھی بھی پیسفل ایکسپریشن آف اوپینین یا پیسفل موبلائزیشن کے راستے میں کبھی بھی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتی ہے۔ ہم تو خود یقین رکھتے ہیں کہ ہر کسی کو ایک جمہوری حق ہے اپنی اظہار رائے کرنے کا، پر اگین اگر وہ خدا نخواستہ کوئی روڈ بلاکس کریں یا اگر وزیر اعلیٰ ہاؤس یا کوئی دیگر سرکاری عمارات کے باہر کوئی رکاوٹ بنانے کی کوشش کرے، تب ان کو ظاہر سی بات ہے پھر ایز پر دا لا ان کے ساتھ ڈیل کیا جائے گا۔ پر امید یہی ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوگی، کیونکہ ہم بھی نہیں چاہتے کہ کوئی مہمان آئے کسی اور صوبے سے تو اس کو پھر مہمان نوازی کے بغیر اس کو یہاں سے رخصت کیا جائے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ آئے اور اپنا ایک پیسفل ایک وزٹ کرے، تو نادر اور صاحب، سندھ ایک کی طرف تو کراچی کی مذاکرات کی مہمان بھی نوازی۔ بات ہو رہی ہے، دوسری طرف اسٹریٹ موومنٹ کی بھی بات ہو رہی ہے، تو یہ بتائیے مجھے کہ مذاکرات اور اسٹریٹ موومنٹ جو ہے وہ ساتھ ساتھ چل سکتی ہے؟ دیکھیں، اسٹریٹ موومنٹ تو ابھی زیادہ ایٹ لیسٹ کراچی اور سندھ میں تو یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ کوئی یہاں سے اسٹریٹ موومنٹ ہوگی، کیونکہ یہاں پہ الحمدللہ سندھ کی جو واسٹ میجورٹی ہے اور بھاری اکثریت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، تو پی ٹی آئی کا تو یہاں پہ کوئی ایز سچ نہ ووٹ بینک ہے نہ کوئی سپورٹ بیس ہے، تو پی یہاں ٹی پہ آئی کا تو بھی کوئی یہی دعویٰ اسٹریٹ ہے کہ موومنٹ ہماری بڑی سپورٹ ہے، سندھ میں بھی ہے، پنجاب میں بھی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ 80-90% جو لوگ جو ہیں ہمیں ووٹ کریں گے اگر اب بھی الیکشنز ہو جائیں۔ نہیں۔ دیکھیں، 2024 کے الیکشن میں سندھ سے شاید انہوں نے ایک ہی صوبائی اسمبلی کی سیٹ جیتی ہے، کوئی تقریباً 150 کے قریب ہوتے ہیں ٹوٹل ممبران، اس میں سے صرف ایک انہوں نے جیتی، اور ایک بھی ایم این اے کا سیٹ انہوں نے نہیں جیتا۔ پنجاب میں بالکل انہوں نے سیٹیں جیتی ہیں، اس چیز سے کوئی اختلاف نہیں ہے، مگر سندھ میں عوام جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے۔ پر یہ آئیں اپنا شوق پورا کر لیں، وزٹ کر لیں، پر کوئی زیادہ ان کو آئی ڈونٹ تھنک کامیابی یہاں سے حاصل ہوگی۔ باقی جہاں تک مذاکرات کی بات ہے، مذاکرات کی ٹیبل پہ آئیں اوپن مائنڈڈ ہو کے، کھلے دل کے ساتھ اور اچھی نیت کے ساتھ، تو بالکل مذاکرات ہونے چاہیے، اور ظاہر سی بات ہے ذمہ داری جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کے اوپر ہی عائد ہوتی ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلیں۔ اگر پیپلز پارٹی سے رائے لی جائے گی تو پیپلز پارٹی تو ہمیشہ کی طرح بولے گی کہ بالکل مذاکرات ہونے چاہیے، تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں اس ملک کے اندر ان کو مل کر کام کرنا چاہیے، اور پاکستان کو مزید جو آلریڈی ترقی کے راہ پہ نکل چکا ہے ماشاءاللہ سے، مزید اس کو ایکسلریٹ کرنے میں تمام سٹیک ہولڈرز کا ایک کردار اور کنٹریبیوشن ہونی چاہیے۔ اچھا نادر صاحب، یہ تو چلے ہوگی یہ والی بات کہ مذاکرات ہونے چاہیے اور سب کو مل کر ملک کی ترقی کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے، وہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن اگر خالصتاً سندھ کی بات کر لی جائے تو کراچی میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے روز ہمیں مین ہول میں بچے گرنے کے واقعات ہو رہے ہیں، بہت سے بچے جاں بحق ہو چکے ہیں، بڑے ایسے حادثات ہو چکے ہوئے ہیں، اور اس پر گورنمنٹ آف سندھ پر بڑی تنقید کی جا رہی ہے، تو آپ لوگوں نے کیا تیاری کی ہے؟ ایک واقعہ ہوتا ہے، اس کے کچھ عرصے بعد دوسرا واقعہ ہوتا ہے، افسوس کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد ایسا واقعہ نہیں ہوگا، تو گورنمنٹ آف سندھ جو ہے، خاص طور پر میئر جو کراچی ہیں، وہ اس پر کیا کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں، میئر کراچی نے تو آلریڈی جو پچھلے مہینے افسوسناک ایک واقعہ ہوتا ہے اس کے بعد جو یو سی چیئرمین صاحبان کو جو فنڈز دیے جاتے ہیں، 15 لاکھ آلریڈی دیے جاتے ہیں منتھلی بیسس پہ، اس پہ مزید 1 لاکھ روپے صرف اس ڈھکنوں کے عوض مزید بڑھا دیے ہیں، تاکہ ان کی یہ شکایت نہیں ہو کہ کوئی فنڈز نہیں ہے تاکہ ہم ڈھکن نہیں لگا سکتے ہیں۔ صرف میئر کی اکیلی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے، پورا ایک ظاہر سی بات ایک ہائرارکی ہوتی ہے جس میں ٹاؤنز ہوتے ہیں، کراچی کے کوئی 26 ٹاؤن ہیں، جس میں سے 9 ٹاؤنز ایسے ہیں جس میں تو جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمین صاحبان ہیں، تو اور پھر ظاہر سی بات ہے پھر اس کے نیچے یو سی سطح تک ایک سسٹم، پورا ایک نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے، تو ان کے اوپر بھی کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ تو میئر صاحب تو کہتے ہیں کہ آپ لوگ میرا ساتھ دیں، میرے کندھے سے کندھے ملا کے میرے ساتھ کام کریں، اور جہاں تک فنڈز کی منتقلی کی بات ہے وہ ان کو ٹائم پہ مل جاتے ہیں، آگے سے انفارچونیٹلی وہ کام نہیں کرتے۔ اس پہ سندھ چیف منسٹر صاحب نے بھی نوٹس لیا ہے، اور انکوائریز ہوئی ہیں اس پہ،
اور ظاہر سی بات ہے جو سندھ حکومت ہے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے بک اسٹاپس ایٹ دا پروونشل لیول. تو سندھ سی ایم نے 25 ارب روپے کی ابھی ریسنٹلی اناؤنسمنٹ کی ہے کہ تمام کراچی کا جو نقشہ ہے اس کو ہم نے بدلنا ہے, جلدی سے ترقیاتی کاموں کو کمپلیٹ کرنا ہے, تاکہ جہاں پہ بھی روڈ اگر کھدے ہوئے ہیں یا عوام کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو ان چیزوں کو فوری طور پہ ایڈریس کیا جائے اور ریزالو کیا جائے. لیکن ناظر صاحب ٹھیک ہے, میئر کراچی یہ کہتے ہیں کہ ڈھکن ہم نے دے دیے ہیں, لیکن عملی طور پر پریکٹیکلی تو دیکھا جائے تو وہ ڈھکن نہیں لگ رہے, اور یہی وجہ ہے کہ حادثات رک بھی نہیں رہے. تو اب یہ رسپانسبلٹی میئر کی ہے یا پھر کس کی ہے؟ دیکھیں, جس طرح میں نے عرض کیا کہ پوری ہائرکی ہوتی ہے, میئر اکیلا نہیں ہوتا ہے. میئر کے نیچے ٹاؤن سسٹم ہوتا ہے, پھر ٹاؤنز کے اندر پھر ود ان دا ٹاؤنز یو سی سطح تک جو ہیں, جو یو سی کے چیئرمین وائس چیئرمین وہ منتخب ہوتے ہیں ڈائریکٹ عوام کے ووٹ سے. تو ان کی سب کی ذمہ داری, اکیلے میئر کی ذمہ داری نہیں ہے. میئر کیونکہ کراچی واٹر اینڈ سوریج کارپوریشن کے بھی ہیڈ ہیں, اس کو بھی ہیڈ کرتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے بڑے بڑے جو برساتی نالے ہیں, بڑے بڑے جو روڈز ہیں, وہ جی تو ڈائریکٹ کے ایم سی کے انڈر آتے ہیں. بٹ جو گلی کوچے جہاں زیادہ تر اس طرح کے افسوسناک واقعہ پیش آتے ہیں وہ ڈائریکٹ ٹاؤنز کے اور یو سی کے انڈر ہوتے ہیں.